السلام علیکم، ویڈیو کو لائک کریں، راہی نجات فلس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اگر آپ اجازت دیں ایک آخری حکایت پڑھ دوں، حالانکہ ٹائم زیادہ ہوا ہے۔ عطا فرمائیے ایک حکایت پڑھ دیں۔ عطا فرمائیے، عطا فرمائیے۔ دیکھو، آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، نشہ مت کر۔ اگر کوئی کرے نا، اس کو منع کر، سمجھاؤ اس کو۔ بالخصوص میرے جوانوں سے کہتا ہوں، کچھ لوگوں کو ہمارے بیچ میں چھوڑا جاتا ہے نشے کے لیے، تاکہ ان کو نشے کا عادی بنا، کیونکہ ایک بار تم نشے کے عادی بن جاؤ، وہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا، کیونکہ وہ آیا ہی آپ کو نشہ کے لیے عادی۔ اپنے پیسے سے ایک بار دو بار نشہ کرائے گا، پھر تم عادی ہو جاؤ گے نا، تو پھر وہ چلا جائے گا، پھر آپ اپنے پیسوں سے کرو گے۔ جب نشے میں رہو گے تو کماؤ گے نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو نشے میں ہے وہ کچھ بھی کر سکتا۔ میری قوم کے جوانوں، تم نشے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تم لوگوں کو نشے سے روکنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ بے شک بے شک۔ تم ناچنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تم لوگوں کو ناچنے سے روکنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ تم گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تم اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے پیدا ہوئے۔ بے شک بے شک بے شک۔ گناہوں کی زندگی میں تباہی اور بربادی ہے، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ اپنی خوبصورت جوانیوں کو تباہ مت کرو، مت برباد کرو اپنی جوانی کو۔ جوانی بہت قیمتی سرمایہ ہے، اور یہ ایک لیمیٹڈ وقت کے لیے ملتی، متعینہ مدت کے لیے ملتی۔ اگر نشہ کرو گے، نشہ کرنے والا اپنی بیٹی پر بھی پاپ کر سکتا ہے، استغفر اللہ ربی، اپنی ماں کے ساتھ بھی پاپ کر سکتا ہے۔ نشے والے کو سمجھتا ہی کچھ نہیں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، نشے والا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا نا کہ شراب ام الخبائث ہے، اور نشے میں کبھی ایسا کام ہو جائے گا، اللہ نہ کرے، کہ زندگی بھر تم خود اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر سکو گے۔ اس لیے نشہ چھوڑو، اور ابھی چھوڑو۔ آپ میں کا کوئی نشہ کرنے والا نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن آپ کے ذریعے ان تک بات کہنا چاہتا ہوں، چھوڑو، ابھی چھوڑو۔ لوگ کہتے ہیں مولانا نشہ نہیں چھوٹتا، میں کہتا ہوں جھوٹ ہے، فریب ہے، مکر ہے۔ جب ماں کا لذیذ دودھ اگر چھوڑنا چاہے تو بچپنے میں چھوڑا جا سکتا ہے۔ جب بے عقلی کے زمانے میں ماں کا لذیذ دودھ چھوڑا جا سکتا ہے، تو عقل کے زمانے میں شراب کے کڑوے گھونٹ کیوں نہیں چھوڑے جا سکتے؟ اور پھر ایک خاص بات یہ ہے، یار چھوڑنے والا تو بادشاہت بھی چھوڑ دیتا ہے ایک سیکنڈ میں۔ کیا ابراہیم ابن ادھم نے نہیں چھوڑی بادشاہ؟ بے شک بے شک۔ کیا میرے مرشد مخدوم سمنا نے نہیں چھوڑی بادشاہت؟ جب بادشاہت چھوڑی جا سکتی تو شراب کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ اور پھر اس سے بڑی بات کہہ دوں، جب دنیا چھوڑی جا سکتی ہے تو نشہ کیوں نہیں چھوڑا؟ چھوڑ دو، ابھی چھوڑو، عہد کرو، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ ایک ایسے ہی بندے کا ذکر سن لیں اور بات ختم کریں کہ نشہ کہاں تک پہنچاتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار، اس روایت کو لکھا ہے امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں، جو اپنے الفاظ کے جامع میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں حج کو گیا۔ دھیان سے سننا ایک ایک جملے کو، میں اب کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، اس پر صرف بات کر کے گزر جاؤں گا۔ دھیان سے، میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں، میری بہنوں، تمہاری ذمہ داری بہت بڑی ہے، کیونکہ تم ماں ہو۔ اگر اپنے بچوں کو غلط صحبت میں بیٹھنے دو گی تو تمہارا بچہ نشے والوں کے ساتھ جا سکتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ جا سکتا ہے۔ بچوں پہ نظر رکھو۔ ہم اپنے بچپن میں اپنے گھر میں سنتے تھے کہ بچوں کو سونے کا لقمہ کھلاؤ، لیکن دشمن کی طرح ان کی کڑی نگرانی کرو۔ اسی لیے ہمیں تو کبھی اجازت بھی نہیں تھی کہ عشاء کی نماز کے بعد دیر تک باہر رہیں۔ اسکول پڑھنے کے زمانے میں جب تک دادا حیات رہے تو کہتے تھے کہ عشاء کی نماز تو 8:30 بجے ختم ہو جاتی ہے، 8:45 کیسے بجے؟ ہمارے بڑوں نے اتنی نظر رکھی۔ ہاں یاد رکھنا، اور جس گھر میں بڑے نظر رکھتے ہیں پھر اس گھر کے بچوں کی زندگی محتاط رہتی۔ آج تو بچے 12 بجے کے بعد آتے ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ پھر جب تنظیم کے ماحول سے جڑ گئے تو پھر چھوٹ مل گئی کہ ہمارا بچہ کہیں بھی جائے گا لیکن غلط جگہ نہیں جائے گا۔ لیکن ہمیں بھی اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے۔
ارے نہیں میرا بیٹا بگڑ نہیں سکتا، مجھے اعتماد ہے اپنے بیٹے پہ۔ میرے عزیز کس پر اعتماد کرنے لگا ہے؟ تیرا بیٹا تیرا اعتماد کا ہے، تیرے بیٹے کا نفس تو اعتماد کا نہیں ہے نا، نفس تو گناہوں کی طرف لے جانے والا ہے، اس لیے خیال کرو۔ بہرحال ماں باپ کی ذمہ داری بہت ہے، اولاد کے بگڑنے میں سب سے زیادہ ہاتھ ماں باپ کا، اور اولاد کے سدھرنے میں سب سے بڑا کردار ماں باپ کا۔ ماں باپ چاہے تو اولاد سدھرتی ہے، ماں باپ چاہے تو اولاد بگڑتی ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، آسان طریقہ، ہر نماز کے بعد یہ دعا کرو، اللہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے سپرد کیا، اللہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے سپرد کیا، اس کی جان کی بھی حفاظت فرما، اس کے کردار کی بھی حفاظت فرما، انشاءاللہ آپ کی اولاد کبھی نہیں بگڑے۔ یہ بڑا مضبوط نسخہ ہے، میں نے کئی کتابوں کا، ہزاروں کتابوں کا نچوڑ 2 جملے میں بیان کیا ہے کہ اپنی اولاد کی جان بھی اللہ کو سونپ دو، اس کا کردار بھی اللہ کو سونپ دو، لیکن نظر تمہیں رکھنا ہوگی اگر اپنی اولاد کو سنبھالنا۔ تو مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں حج کو گیا تو میں نے دیکھا کہ کعبہ کا پورا مطاف کچکچا رہا ہے، بھرا ہوا ہے، پورا حرم بھرا ہوا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کعبے کو بھرا ہوا دیکھ کر، مطاف کعبہ کو بھرا ہوا دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی۔ یا اللہ تیرے محبوب نے پردہ فرمایا، ابھی چند سال ہوئے کتنا اسلام بڑھ گیا، اسلام کو کتنی ترقی مل گئی کہ لاکھوں لوگ حج کے لیے آئے، پورا حرم بھرا ہوا ہے۔ تو اس وقت میرے دل میں خیال آیا تقریباً 5 لاکھ لوگ ہیں پورے حرم میں۔ اللہ سے میں نے دعا کی، اللہ یہ 5 لاکھ لوگوں میں کتنے لوگ ہیں جن کا حج تو نے قبول کیا؟ 5 لاکھوں میں کتنے لوگ ہیں جس کا حج تو نے قبول کیا، اور کون ہے جس کا حج تو نے رد کر دیا؟ مجھے بتا، تاکہ مجھے پتا چلے کہ کس کا قبول ہوا کس کا رد ہوا۔ تو جب میں سویا تو مجھے خواب میں بتایا گیا ایک شخص ہے جس کو ابن ہارون کہتے ہیں، ایک شخص ہے جس کو ابن ہارون کہتے ہیں، اس کا حج ہم نے رد کر دیا، اس کا حج ہم نے رد کر دیا، اور جا اس سے مل، اس سے ملاقات کر، اور ملاقات کر کے اس کو بتا دے کہ ہم نے اس کا حج رد کر دیا۔ مالک بن دینار اٹھے، اور اٹھنے کے بعد جہاں پر بلخ کے حاجی خیمہ لگائے ہوئے تھے وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا کہ تم میں کوئی ابن ہارون ہے؟ ابن ہارون کوئی تم میں ہے؟ تو بلخ والے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے مالک بن دینار تم کس کا ذکر کر رہے ہو، تم کس کا تذکرہ کر رہے ہو؟ ابن ہارون کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، ابن ہارون وہ ہے جو روزانہ دن کو روزہ رکھتا ہے، اور جو روزانہ رات کو نفل نماز پڑھتے ہوئے پوری رات گزار دیتا ہے، اور تقریباً 40 سال ہو گئے کم و بیش، ہر سال وہ حج کو آتا ہے، اور کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اور جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو مٹھی بھر چنے سے افطار کرتا ہے، 24 گھنٹے میں مٹھی بھر چنے کے سوا وہ کچھ نہیں کھاتا، اور جب وہ حج کرنے کے لیے آتا ہے تو ہم لوگ خیمے میں رکتے ہیں، وہ کسی خیمے میں نہیں رکتا، وہ کھلے آسمان کے نیچے رکتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے سوچا مخلوق اتنی منقبت پڑ رہی ہے، مخلوق اتنی شان بیان کر رہی ہے، اور خالق کی طرف سے حکم ہے کہ ہم نے ابن ہارون کا حج رد کر دیا۔ آخر میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، لیکن چونکہ حکم تھا قدرت کی طرف سے، وہ کہا وہ ملے گا کہاں؟ وہ کہا کہ وہ کھلے آسمان کے نیچے ملے۔ مالک بن دینار کہتے جب میں اس کو ڈھونڈتے ہوئے گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ کھلے سر آسمان کی طرف رک کر کے وہ رو رہا ہے، اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے، اور کہتا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ اور اس کے میں نے دیکھا کہ پیر میں زنجیر بندی ہے، ایک ہاتھ اس کا کٹا ہوا ہے، اور زنجیر پکڑ کے کھڑا ہو کر کے گریا وزاری کرتا ہے، آہو بکا کرتا ہے۔ تو میں نے سوچا اتنا نیک لوگ کہہ رہے ہیں، رو بھی رہا ہے، آہو فگا کر رہے، آہو بکا کر رہے، 40 سال سے ہر سال آتا ہے حج کے لیے۔ تو میں اس کی طرف جانے کے لیے جھجکا، لیکن میرے قدموں کی آہٹ سن کر وہ میری طرف متوجہ ہوا، اور متوجہ ہو کے کہتا ہے اے اللہ کے ولی آپ خواب دیکھ کر آئیں، اے اللہ کے ولی آپ خواب دیکھ کر آئیں، آپ خواب دیکھ کر یہی آئے نا کہ مجھے میرا حج رد کر دیا گیا، اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہے نا، بتا دیجئے کہ اللہ نے میرا حج رد کر دیا۔ مالک بن دینار کہتے مجھے حیرت ہوئی، اس کا حج رد کر دیا گیا، کتنا پہنچا ہوا یہ، میرا خواب بھی جانتا ہے، خواب کا مضمون بھی جانتا ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے برگزیدہ بندے، تو کتنا پہنچا ہوا ہے کہ تجھے میرا خواب بھی معلوم، خواب کا مضمون بھی معلوم، اور مگر تیرا حج رد کیوں ہو گیا؟
وہ رو کر کہتا ہے اے اللہ کے ولی میں ولی نہیں، بات اتنی ہے یہ میرا تجربہ ہے، میری کرامت نہیں ہے، یہ میرا تجربہ ہے کہ ہر سال میں حج کے لیے آتا ہوں اور ہر سال کسی نہ کسی ولی کو خواب میں کہا جاتا ہے کہ جاؤ اور جا کر بتا دو کہ ابن ہارون کا حج رد ہو گیا، کوئی نہ کوئی ہر سال آ کر کے کہتا ہے۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں اللہ کے بندے میرا اللہ تو بڑا کریم ہے، 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، وہ کسی کی عبادت رد یوں ہی تھوڑی کرتا، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا، بتا وجہ کیا ہے؟ میں وجہ جاننا چاہتا ہوں تاکہ میں اللہ کے بندوں تک یہ بات پہنچاؤں گا تاکہ وہ اس وجہ سے محفوظ رہیں۔ اس نے کہا اے اللہ کے ولی اگر تم اتنے بڑے بزرگ نہ ہوتے تو میں یہ بات تمہیں کبھی نہیں بتاتا، یہ میرے دکھ کی داستان سن لو کہ میری عبادت کوئی قبول کیوں نہیں ہوتی۔ 40 سال ہو گئے، ہر دن روزے سے ہوں، ہر رات عبادت کرتا ہوں، ہر سال پیدل حج کے لیے آتا ہوں، لیکن دل کو سکون نہیں، دعا کرتا ہوں تو قبول نہیں، توبہ کرتا ہوں تو قبول نہیں، عبادت کرتا ہوں تو قبول نہیں۔ کہا ہوا کیا؟ کہا مجھ سے ایک ایسی غلطی ہو گئی، آج تک شرمندہ ہوں لیکن شرمندگی بھی قبول نہیں، آج تک نادم ہوں لیکن ندامت بھی قبول نہیں۔ کیا ہوا تھا تجھ سے؟ تو کہا کہ سنو ہوا یہ تھا، میں مالدار تھا، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، غلط دوستوں کی صحبت مل گئی اور غلط دوست مجھے دولت کے بل پہ لے گئے اور مجھے نشے کا عادی بنا دیا، مجھے شراب کا عادی بنا دیا، میں شراب پینے لگا، میں میخانے میں رہنے لگا، میں شراب میں ڈوب گیا۔ ایک دن میں شراب پی کر گھر لوٹا، میری ماں بیوہ تھی، میری ماں کو پتا نہیں تھا کہ میں شراب پینے لگا ہوں، میں چھپ چھپ کر نشہ کرتا تھا۔ ایک دن اتنا نشہ ہوا کہ مجھے خیال ہی نہ رہا کہ چھپ کر جانا ہے، میں آیا اور دروازے پہ میری ماں مجھے مل گئی۔ وہ دن شعبان کی آخری تاریخ تھی اور شعبان کی آخری شام تھی اور رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو چکا تھا۔ میری ماں نے مجھے پہلی بار نشے میں دیکھا، میری ماں کو غصہ آیا، میری ماں نے مجھے ایک تماچا مارا اور تماچا مار کے کہا بدبخت، لوگ پہلی رمضان شریف کا چاند دیکھ کر عبادت کی تیاری کر رہے ہیں اور تو نشے میں ہے۔ میری ماں نے مجھے ایک تماچا مارا، پھر کیا تھا؟ شیطان نے مجھ پہ غلبہ کیا، چونکہ میں نشے میں تھا۔ جو نشے میں ہوتا ہے وہ شیطان کی کٹپتلی بن جاتا ہے، شیطان کے ہاتھ کا کھلونا بن جاتا ہے۔ میری ماں نے مجھے ایک تماچا مارا، میں نشے میں پلٹ کر اپنی ماں کو میں نے تماچا مار دیا، میں نے پلٹ کر اپنی ماں کو تماچا مارا۔ ایک تماچا مار کر کے میری ہوس کی آگ نہیں بجھی، چونکہ میں نشے میں تھا۔ میں مسلسل اپنی ماں کو، بوڑھی ماں کو نشے میں مارتا رہا، حتیٰ کہ مارتے مارتے میرے گھر میں تندور جل رہا تھا، میں نے اٹھا کر کے اپنی بوڑھی ماں کو جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا۔ اور جب میں نے اپنی بوڑھی ماں کو تندور میں پھینک دیا، مجھے نہیں پتا پھر کیا ہوا۔ جب صبح ہوئی، میرا نشہ ختم ہوا تو میں نے اپنی بیوی کو آواز دی، میری بیوی نے مجھے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے کہا وفادار بیوی تو مجھے تلخ لہجے میں کیوں بولتی ہے؟ اس سے پہلے تو نے کبھی ایسے جواب نہیں دیا۔ تو میری بیوی نے کہا بدبخت، میں تو انتظار کر رہی تھی کہ تیرا نشہ ختم ہو تو تجھے یہ کہہ کر گھر سے چلی جاؤں کہ اب میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی۔ کہا کہ میں نے کہا کیوں ایسا کہتی ہو؟ تو اس نے کہا جو اپنی ماں کا نہیں ہوا وہ میرا کیا ہو سکتا ہے، اب میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو میں نے کہا ماں کو کیا ہو گیا؟ تو کہا دیکھ تیری ماں کو کیا ہوا۔ جب نشہ اتر چکا تھا میں نے دیکھا تو میری ماں جلی ہوئی روٹی کی طرح مردہ پڑی ہوئی تھی، اس کا پورا جسم جل چکا تھا، کوئلے کی طرح اس کا جسم ہو گیا تھا۔ میں نے بیوی سے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ تو میری بیوی نے کہا پوری داستان بتائی، کہا کہ تو نے اپنی ماں کو مارتے مارتے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ تو قاتل ہے اپنی ماں کا، تو قاتل ہے اپنی ماں کا۔ جو ماں کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرے اللہ شہید ہونے کے بعد بھی اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ تو جو ماں کا قاتل اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس دن مجھے احساس ہوا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں ماں کا قاتل ہوں، مجھے احساس ہوا۔ لیکن کہنے والے نے کہا ہے پچھتاوے سے کا ہوت، جب چڑیا چگ گئی کھیت
جب چڑیا دانا چگ جائے تو پچھتانے سے کیا ہوگا؟ میری قوم کے جوانوں، فلموں میں ہیرو کو نشہ کرتے دیکھ کر اگر تم نشہ کرو گے، اللہ نہ کرے یہ غلطی تم سے بھی ہو سکتی ہے، تم بھی ماں باپ کے قاتل بن سکتے ہو۔ چولہے میں پھینک کر ہی قتل کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ شراب اور نشے میں لڑکیوں سے ناجائز محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے اور ماں باپ کو صدمے سے اٹیک آ گیا تو تم بھی قاتل ہو سکتے ہو۔ مت دو انہیں صدمے مت دو۔ میں نے کہا تھا میں کوئی تفسیرہ نہیں کروں گا، بالکل نہیں کرنا چاہتا، اور اختتام پہ پہنچتے ہیں جلدی سے، کہ جب میں نے دیکھا کہ میں ماں کا قاتل ہوں تو میں نے ایک تلوار لی، اپنا ہاتھ کاٹ دیا، کہ جس ہاتھ نے میری ماں کو مارا ہے میں نے کاٹ دیا، اور جب میں کاٹ چکا ہاتھ، میں نے گھر بیچ کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، غلاموں کو کنیزوں کو آزاد کر دیا، سب چھوڑ دیا میں۔ اس دور میں لاکھوں کی دولت کو اللہ کی راہ میں دے دیا، بس اللہ میری اس ایک غلطی کو معاف کر دے۔ وہ ایک غلطی تھی لیکن چھوٹی نہیں تھی، کوئی چھوٹی نہیں تھی، بہت بڑی غلطی تھی، وہ معافی چاہ رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں ہر دن روزہ رکھتا ہوں، ہر رات عبادت کرتا ہوں، چند گھنٹے سوتا ہوں جتنی دیر تک عقل سلامت رہے، باقی عبادت پہ ہوں۔ ہر سال پیدل حج کو آتا ہوں لیکن دل کو قرار نہیں، میرا حج قبول نہیں، میری دعائیں قبول نہیں، میری عبادتیں قبول نہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں نے سنا مجھے غصہ آیا، میں نے کہا بدبخت، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں بدبخت، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے۔ یہ کہہ کے میں پلٹا، وہ رو رہا تھا، تو میں نے پلٹتے بس اتنا سنا کہ وہ کہہ رہا تھا اللہ تو غموں کا کھولنے والا ہے، سو میرے غم کو بھی دور کر دے اور مجھے معاف کر دے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں خیمے میں آیا، مینا میں تھے وہ حج میں خیمے میں آیا اور لیٹ گیا، میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت میرے خواب میں تشریف لائے، اور آقا نے فرمایا مالک تو نے اس کو کیوں ڈانٹا، تو نے اسے کیوں ڈانٹا؟ عرض کی آقا کتنا بدبخت ہے نا، وہ ماں کا قاتل ہے، شرابی ہے۔ آقا فرماتے ہیں ہاں وہ بدبخت ہے، ماں کا قاتل شرابی ہے، لیکن اللہ کا فرمان ہے اگر کوئی شراب پیے نا تو وہ کتنا بھی مقبول بندہ اور شراب پیے گا تو میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ شرابی کوئی ہوگا، نشہ کرنے والا کوئی ہوگا، میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا اے مالک کیا میں تجھے بتاؤں ابن ہارون کے ساتھ قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت میں کیا ہوگا میں تجھے بتاؤں؟ ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان آقا بتائیے کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ تو آقا نے فرمایا اللہ کی عدالت میں جب وہ اور اس کی ماں کو کھڑا کیا جائے گا تو اللہ فرمائے گا ابن ہارون سے تو شرابی بھی ہے اور ماں کا قاتل بھی ہے، سو آج تو جہنم میں جائے گا۔ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، حتیٰ کہ 3 دن تک، کتنے دن تک؟ 3 دن تک ابن ہارون جہنم میں جلے گا۔ کتنے دن تک؟ 3۔ وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، ایک دن 50,000 سال کے برابر، ایسے 3 دن یعنی 1,500 سال تک وہ جہنم میں جلے گا۔ اللہ اکبر۔ جہنم میں تو 1 سیکنڈ بھی، ہم 1 سیکنڈ دنیا کی آگ نہیں برداشت کر سکتے تو جہنم کی کیسے؟ اللہ سے عافیت کا سوال ہے، مولا تو جسے بخشے بس وہی امان میں ہے۔ ہم کوئی بڑی بات نہیں کرتے، ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ مولا ہم تو تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرنا آسان ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے بارے میں تیرے علم میں کیا ہے، سو مولا ہم تیرے مقبول بندوں کے وسیلے سے دعا کرتے کہ تو ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے، تو ہمیں امان عطا کر دے مولا۔ جسے تو امان دے وہ امان میں ہے، اور جسے تیری امان نہیں پھر 80,000 سال تک بھی عبادت کرے تو آدمی شیطان بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا فرماتے ہیں 3 دن تک ابن ہارون جہنم میں رہے گا، آخر جنت میں اس کی ماں کو ابن ہارون کی یاد آئے گی، جنت میں اس کی ماں کو ابن ہارون کی یاد آئے گی، اللہ یاد دلائے گا۔ کیسا کریم ہے میرا اللہ، ہائے ہائے۔ کہا اس کی ماں کو یاد آئے گی، اس کی ماں پوچھے گی اللہ میرا بیٹا اکلوتا بیٹا ابن ہارون کہاں ہے؟ یہاں سے اپنے جوانوں سے یہ بھی کہتا ہوں
دیکھو یہ ماں باپ ہے، یہ ماں باپ ہے، جنت کی نعمتوں میں بھی ان کو اپنی یاد آئے گی، یہ ماں باپ ہے، ان کو گناہوں میں بھول مت جاؤ، وہ جنتوں کی نعمتوں میں بھی ہمیں یاد کریں گے، یہ ماں باپ، انہیں گناہوں میں مت بھولو، دنیا کی رنگریلیوں میں انہیں مت بھولو۔ ابن ہارون کی ماں کو اس کی یاد آئی کہ اللہ میرا بیٹا ابن ہارون کہاں ہے؟ اللہ فرمائے گا وہ جہنم میں، وہ جہنم میں۔ ماں کی ممتا تڑپے گی، وہ کہے گی مولا وہ کیوں جہنم میں ہے؟ اللہ فرمائے گا اس نے تجھے قتل کیا تھا، اس نے تجھے قتل کیا تھا، شرابی تھا وہ، اس نے جہنم میں ہے۔ ماں کہے گی، ممتا اس کی تڑپے گی تو ماں کہے گی اللہ کیا وہ جنت میں نہیں آ سکتا؟ اے اللہ کیا وہ جنت میں نہیں آ سکتا؟ اللہ فرمائے گا ضرور آ سکتا ہے، ایک شرط ہے، اگر تو معاف کر دے تو ہم اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ وہ ماں اس وقت بھی کہے گی اللہ میرا قاتل ضرور تھا لیکن تو گواہ رہنا میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ شریف صاحب آگے آ جائیے۔